أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 181 لقد سمع اللہ لقد البتہ تحقیق سمع اللہ سن لی اللہ نے قول الذین بات ان کی جنہوں نے قالو کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں سنکتب ضرور ہم لکھ لیں گے ما جو قالو انہوں نے کہا وقتلہم الانبیاء اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو بغیر حق ونقول بغیر حق کے ونقول اور ہم کہیں گے ذوقو چکھو عذاب عذاب الحریق جلنے کا۔ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 181 اور اسی میں چھوٹی آیت ہے آگے ساتھ ہی ملا دیتی ہوں، دونوں کی ایک ساتھ ہی تفسیر کر دوں گی۔ ذالک یہ بیما قدمت بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لیسا نہیں بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 181 میں کہ البتہ تحقیق سن لی بات اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور ہم دولت مند ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ جو آیت نمبر 181 ہے، تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹائے۔ یہ دیکھیں یہ آیت سورہ بقرہ کی بھی میں بھی آئی ہے، سورہ آیت نمبر 245 ہے سورہ بقرہ کی، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹائے۔ تو اس پر یہود جو تھے وہ ہنسنے لگے اور آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے تیرا رب تو فقیر ہو گیا، اب وہ ہم لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے اور وہ ہم سے اس طرح قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس پر پھر جواب میں یہ والی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہ والی آیت نمبر 181 کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو وہ کہہ رہے تھے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تو فقیر ہو گیا اور ہم تو بڑے دولت مند ہیں۔ سنکتب ما قالو، اللہ اکبر، اللہ نے کہا سنکتب ما قالو، جو کچھ انہوں نے عنقریب ہم لکھ لیں گے، جو کچھ تم وہ کہہ رہے ہیں نا، جو وہ کہتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ یعنی کرامن کاتبین، جو 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے نا بندوں کے ساتھ، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ جو تم قتل کرتے رہے ہو، کس کو؟ نبیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم جو تم کہہ رہے ہو نا وہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو مطلب اللہ نے جو فرشتے بھیجے وہ سب لکھ رہے ہیں، اور ان کے اور جو تمہارے جرم ہے نا، جو تم نے اور جرم کیے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کون سے جرم اور کیے ہوئے تھے؟ یہ اس میں بتایا نا کہ نبیوں کو قتل کرنے والا جرم جو وہ کر رہے تھے بغیر حق کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، وہ نبیوں کو جو تم قتل کر رہے ہو نا، تو یہ بھی ہم نے لکھ لیا، کیونکہ نبی تو اب دیکھیں اپنی قوم کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی جرم تو نہیں ہوتا، وہ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو الٹا بچانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو کوئی جرم نہ ہوا نا کہ ان کو پکڑ کے اور وہ مارتے تھے اور ان کو جان لے لیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو اب عذاب جلنے کا۔ اور ہم کہیں گے کس دن؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کہیں گے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یعنی سخت عذاب جو ہوگا نا، سخت ترین، اب یہ مزہ چکھو اس کا، یعنی وہ اتنا سخت ہوگا کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے حوالے کریں گے کہ اب یہ لو، اس کا اجر تم یہ لو اور یہ چکھو اس کو۔ تو چکھو سے مطلب یہ کہ بندہ پھر اندر تک اترتا ہے نا، چکھا ہوا تو اندر تک ہو، ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، ایک ہوتا ہے ٹچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے چکھنا۔ جو چکھا جاتا ہے وہ اندر تک اترتا ہے، تو پھر یہ جو آگ کا عذاب ہوگا نا، پھر یہ اندر تک ان کے اترے گا، جلنے کا جو عذاب ہوگا، عذاب الحریق، یہاں پر خاص طور پر اللہ نے کہا عذاب الحریق، جلنے کا جو عذاب ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ کتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جیسے اس میں اگلی آیت میں آیا نا ذالک بما قدمت ایدیکم، جو کچھ وہ بھیج رہے تھے تمہارے ہاتھ
یعنی جو کچھ تم کمائیاں کر رہے ہو اس دنیا میں اور آگے بھیج رہے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر تھوڑی ظلم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر۔ یہ تو تم لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہی، تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ تم لوگوں کی اپنی کارکردگی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ عذاب الحریق بھی ہوگا۔ اللہ تو بظلام للعبید ہے، وہ تو اپنے بندوں پر لیسا بالکل نہیں، لیسا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے ہرگز نہیں اور بالکل نہیں، لیسا تو اس کی تیسری ڈگری آ گئی کہ لیسا بظلام للعبید، اللہ تو بالکل بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو تم لوگوں کی اپنی عادات ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں اللہ کے احکامات کے مذاق اڑانے کی، کوئی بات بھی سن لی اس کا مذاق اڑایا، کوئی قرآن کی آیت سن لی اس کا مذاق اڑایا، کیا ہے جی میری عادت ہے مذاق کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی 181 میں قرض کی بات کی تھی نا، وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ اللہ کو کوئی ضرورت تھی کہ وہ بھائی وہ قرض دے، نہیں، بلکہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بندے کو، اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا تو بندے کو اس کا اجر اس طرح لوٹا دیں گے جیسے کوئی قرض لینے والا لازمی واپس کرتا ہے یا پھر لازمی واپس کرنا چاہیے۔ یقین دہانی کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ تو ان جو یہود تھے انہوں نے اللہ کی بات کا مطلب الٹ لیا۔ تو کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے سرکشی، کچھ لوگوں کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور وہ بات کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی اسی طرح کی مسئلہ تھا، تو وہ سرکشی کا شکار تھے، وہ ہنسنے لگے سن کے، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف تو تھا نہیں بالکل، اور وہ بھول جاتے تھے کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ جو کچھ ہم بول رہے ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ نے جواب دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہ تم اس سے بچو گے نہیں، تم عذاب کا، جلتے ہوئے عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو۔ ہاتھوں کی کمائی سے مراد یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ورنہ اللہ تو بالکل بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے 183 پر آئیے، الذین، وہ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد لے رکھا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کے نہ، نؤمنا، ہم مانے، لرسول، کسی رسول کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تاکلہ النار، کھا جائے اسے آگ۔ قل، کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم، آئے تھے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، ساتھ واضح دلائل کے، وبالذی، اور ساتھ اس چیز کے جو قلتم، کہی تم نے، فلیما، تو کیوں، قتلتموہم، قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ تو دیکھیے کہ آیت نمبر 183 میں کہ وہ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیں جھوٹ ان لوگوں کی باتیں سنیں ذرا، یہود کی، کہ اللہ نے تو ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہیں مانیں گے، کب تک، حتیٰ یعنی یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ اور یہ ان کی من گھڑت بات تھی۔ دراصل پہلے جو رسول تھے ان کے ہاں تو مال غنیمت کا جو استعمال تھا وہ منع تھا نا، وہ تو نہیں کرتے تھے، اور پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مال غنیمت جو تھا وہ حلال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سارا مال ایک جگہ جمع کرتے تھے اور ایک آگ آسمانوں سے آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طرح جب کوئی قربانی کرتا تھا تو قربانی اگر قبول ہو جاتی تھی پہلے والے انبیاء کے زمانوں میں، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا ڈالتی تھی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ قربانی مقبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی اسی طرح کی قربانی کی تھی نا، آگ آئی تھی ایک کی قربانی کو لے گئی تھی۔ تو دیکھیں کہ اب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، یہود نے، بجائے ایمان لانے کے۔ یہ نہیں کہ نبی پر ایمان لاؤ، جبکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، اور ان کو دل سے پتہ بھی تھا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن ان کی پچھلی آیات میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو صرف اپنی سرداری جانے کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کر کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بہانہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم سے اللہ نے کہہ رکھا۔ اب دیکھیں ذرا بات کیسا الزام لگا کے بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ نے کہا ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی، کہ اللہ نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ صرف اور صرف اسی نبی کو ماننا۔ کس نبی کو؟ حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، صرف اسی نبی کو ماننا، صرف اور صرف جس کی قربانی کو آگ کھا جائے، اور ہم تو کوئی ایسی چیز کرتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے کر کے دکھائی نہیں، لہٰذا اب ہم تو آپ کو مانتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل قد جاءکم رسول، اب دیکھیے، یعنی
کہہ دیجئے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے ان سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول آ چکے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے، اور انہوں نے ایسی قربانیاں دکھائیں، بتایا نا، من قبلی بالبیناتی، من قبلی، آپ سے قبل اتنے سارے نبی اور آئے، بالبیناتی، انہوں نے وہ واضح نشانیاں دکھائیں، تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ جن کو آگ نے کھایا بھی، انہوں نے وہ سب کر کے دکھایا، لیکن تم نے تو ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ صرف انکار ہی نہیں کر دیا، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے تو قتل کر دیا ان کو، تو کیوں قتل کیا تم نے؟ اللہ پوچھ رہے، پھر انہوں نے تو تمہیں آگ کی نشانیاں بھی دکھائی تھی، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ تم نے ان کو بھی تو نہیں مانا تھا نا؟ تو پھر آج تم پھر وہی بہانہ کر رہے ہو، آج تم پھر ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو اگر تم سچے ہو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کو تو پھر قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا نا، جو تم کہہ رہے ہو کہ اب وہ ایک قربانی کر کے دکھائیں، تو جو آپ کر کے دکھائیں، تو بھائی انہوں نے تو کر کے دکھائی تھی نا، انہوں نے کر کے دکھائی تھی، آپ نے ان کو بھی نہیں مانا، بلکہ نہ ہی مانا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ تو اگر آپ سچے ہوتے تو پھر آپ یہ بات نہ کرتے نا، ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ تو دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بہانے تو کر سکتا ہے، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بھی بنا سکتا ہے، اپنے غلط کاموں پہ اپنے ہی عذر بہانے بنا کے پردے بھی ڈال سکتا ہے، دوسروں کو الزام بھی دے سکتا ہے کہ تم ایسا نہ کرتے تو تمہاری بات میں یوں مان لیتی، یوں ہو جاتا، لیکن انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اصل وہ کر کیا رہا ہے، اندر کی حالت جو ہے نا وہ انسان کو خود پتا ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس منفی رویے کو، اس منفی رویے کا توڑ کیا اللہ نے، جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے اس کو بھی اللہ نے رد کیا، اس کو بھی توڑا اللہ تعالیٰ نے، انکار کیا اس سے کہ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو نا یہ تم پہلے دیکھ چکے ہو، اس لیے اگر تم سچے ہوتے تو پھر تم ان پر ایمان لاتے، جبکہ تم نے تو ان کو قتل کیا۔ تو یہ دیکھیں، اس سے انسانی رویوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود کا رویہ ہے یہ، کہ انہیں اپنی غلطیاں پتہ تھیں لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اور نبی کریم کی صداقت پتہ تھی لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ حرکت کس کی تھی؟ یہود کی تھی۔ تو آج ہم نے اس آیت کی روشنی میں اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے کسی ضد پہ تو نہیں اڑے ہوئے، اگر اڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ آیت نمبر 184 پر آئیے، فَإِن كَذَّبُوكَ، کا پھر اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقد تو تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ بالبیناتی، وہ لائے واضح دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن۔ تو فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ یہود جھٹلا رہے تھے، کون جھٹلا رہا تھا؟ یہود جھٹلا رہے تھے، کس کو؟ نبی کریم کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے، تو آپ کوئی غم نہیں کریں، کوئی فکر نہیں کریں آپ، یہ تو پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے، ان کے پاس بھی واضح نشانیاں آئی تھیں آپ سے پہلے، فقط کذب رسول من قبلک، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ بالبیناتی، وہ بھی لے کر آئے تھے، کیا چیز؟ واضح دلائل، والزبوری اور صحیفے، یہ زبور کی جمع ہے، والزبوری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، یعنی وہ دیکھیں بہت سارے نبی آئے نا، بہت ساری چیزیں لائے، وہ واضح دلائل لے کر آئے، وہ صحیفے لے کر آئے، وہ روشن کتاب لے کر آئے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، تو آپ کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، آپ فکر نہیں کریں، نبی کو تسلی دے رہے ہیں اللہ پاک کہ سارے رسول کتابیں لائے۔ اب دیکھیں باقیوں کی نام تو ہمیں نہیں پتا نا، ہمیں تو کچھ ہی نام پتا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ واضح دلائل لے کر آئے، وہ صحیفے لے کر آئے، وہ کتاب منیر لے کر آئے، یعنی روشن کتاب لائے۔ تو سب رسولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسول بھی دلائل، صحیفے، روشن کتاب سب لا کے ان کو سمجھاتے رہے، ان کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ یہ لوگ گمراہی کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں نے سب کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور ان کو نہیں مانا۔ تو اگر یہی رویہ یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، تو پھر اس میں آپ کا تو قصور نہیں ہے نا، آپ نے تو اپنی حتمی کوشش کی، آپ نے تو اپنا سب کچھ اپنی کوشش بھی کی، اپنا سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا نا، اب یہ نہیں مانتے اگر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہو، بالکل پریشان نہیں ہو، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے، ان کا تو یہ رویہ ہے، یہ تو پہلے والے نبیوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں،
تو کوئی خدا نے خواستہ آپ کے بتانے میں کمی نہیں رہ گئی، بلکہ یہ ان کا خود کا رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی دیکھنا ہے ہم لوگوں نے کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے نا، تو ہم نے اپنے رویوں کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز میں ہٹ درمی تو نہیں کر رہے کہیں، تو کہیں قرآن کے لیے کوئی ہمیں بار بار بلائے، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے اور ہم بھاگ تو نہیں رہے کہیں، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ نے اپنی نبی کو دے دی تسلی، تو اس میں دیکھیں جب تسلی دے دی کہ آپ کو تو کوئی قصور نہیں، آپ فکر نہیں کریں، اس بارے میں آپ غم نہیں کریں، اور پھر اس دن جنگ احد والے دن کا جو غم تھا نا، صحابہ کے دلوں میں غم تھا، جو 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، تو شہادت کا ان کو غم تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں نا اس طریقے سے۔ دیکھیں اب کس طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تسلی دی ہے، کس کو؟ اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کو، جو یوم احد کے دن، احد کی لڑائی میں جنگ احد کے اندر جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بارے میں پھر ایک تو ان کے رویوں سے اللہ نے تسلی دی، جو یہ مان کے نہیں دے رہے تھے، اللہ نے وہ تسلی دی، اور اگلی آیت 185 میں اللہ نے ان کی جو موتیں ہو گئی تھیں پیاروں کی، ان کے بارے میں بھی اللہ نے بڑی خوبصورت انداز سے ہمارے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دی۔ کیسے؟ اب دیکھیے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر نفس کو ذائقۃ الموت، چکھنا ہے کیا چیز؟ موت کا مزہ، وانما اور بے شک توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم تمہارے اجر جو تھے، اجورکم اجر اپنے اپنے، یوم القیامہ دن قیامت کے، فمن تو جو کوئی زحزح دور کیا گیا عن النار آگ سے، وادخل الجنہ اور وہ داخل کر دیے گئے جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، وما الحیات الدنیا زندگی دنیا کی الا مگر متاع الغرور سامان ہے دھوکے کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہاں انسان کے جو بجائے نا، یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا کلو نفس، نفس کا جو لفظ آیا نا، انسان کا لفظ نہیں آیا، یہاں پہ آیا نفس، کلو نفس، یہاں یہ نہیں کہا نا کہ ہر انسان کو موت کا، بلکہ کہا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اگر انسان یہ اسپیسیفک ایک اللہ تعالیٰ فکس کر دیتے تو پھر حیوانات بھی تھے، پودے بھی تھے، اور بھی جاندار چیزیں تھی، جنات بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں نفس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عربی زبان میں اس کا جو اطلاق ہے نا، روح پر ہوتا ہے، روح جو ہے، روح اور بدن دونوں پر، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے نا نفس، اس کے اندر روح اور بدن دونوں پر یہ لفظ اس کا استعمال ہوتا ہے، تو ہر روح کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، خواہ وہ انسان کی روح ہے، جن ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، جانور ہیں، سمندری ہیں، بری ہے، بحری ہے، خشکی کے جانور ہیں، سمندر کے، ہر ذی روح کو، جس کے اندر روح ڈالی نا اللہ نے، اس کو کہتے ذی روح، اس کو موت کے اس مزے کو چکھنا ہے، یعنی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ لفظ اور استعمال ہوا ہے، ذوقو عذاب ادھر ہوا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہاں ذائقۃ الموت۔ اب یہاں جو ذائقے کی بات ہوئی ہے نا، یہ جو لفظ استعمال ہوا، اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا، یہ یقین کے تیسرے درجے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا چیز ہے؟ خبر سننے سے جس کا تعلق ہوتا ہے کہ ہاں خبر سن لی، علم میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، جس کو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، اس کا تعلق ہوتا ہے چکھنے سے، استعمال کر کے دیکھنے سے۔ دیکھیں مثال کے طور پر، اب ہمارے استادوں نے بھی اس طرح کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ایک کوئی کھانے کی چیز لے لیتے، چلو ایک فروٹ ہی لے لیتے ہیں، کہ ایک ایپل ہی لے لیتے کہ یہ میرے پاس ہے، ایک خبر ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ ایک خبر ہے کہ میرے پاس ہے، اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھا دوں، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی کلاس میں، یہ رکھا ہے ایپل، آپ کہو گے ہاں جی ہے۔ تیسرا درجہ، اب یہ دوسرا ہو گیا، پہلا ہو گیا علم الیقین، دوسرا ہو گیا عین الیقین، اور اگر آپ نے اس کو کھا لیا تو یہ ہو گیا کہ حق الیقین، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز مثال اور دوں گی کہ ایک خبر ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، خبر ہوتی ہے نا۔ اچھا آپ یہ بھی نوٹس کیجئے کہ جب ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس طرح کی خبر سنتے ہیں، اس خبر کی ایک خبر ہوتی ہے، اس کی تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دوسرے درجے پر جاتے ہیں، عین الیقین، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی کو مرتے ہوئے، تو اس کی درد زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جب خود پر آئے گا نا حق الیقین، پھر موت کو پھر اور زیادہ ہم قریب سے دیکھیں گے۔ ایک تو ہم خبر سنتے ہیں کہ وہ فلاں انتقال کر گیا، اور ایک حق
عین الیقین، جو جا کے ہم میت میں شریک ہوتے ہیں، میت کو جاتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قبر میں قبرستان جاتے ہوئے سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور جب ہمارے اپنے اوپر آئے گی نا تو یہ ہوگا پھر حق الیقین. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پھر موت نے تو حق الیقین ہے نا، آنا ہی آنا ہے، تو موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے، عقل مندی اسی میں. تو اس علم کو ایک دن حق الیقین میں بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو وعدہ سچا ہے، یہ تو موت تو آ کے رہے گی. وَإِنَّمَا، اور بے شک توفونا، تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، اجر اپنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یقیناً تمہیں تمہارے اجر جو ہیں، جو تم عمل کر کے آؤ گے اس دنیا میں، اس کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے آگے مینشن کر دیا کس دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور توفونا کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ وفات سے ہے، اور اس کا مطلب ہے پورا پورا دینا. اس میں لفظ جو واو فا ہے نا، اس میں لفظ وفا بھی آتا ہے نا، پورا پورا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا پوری وفاداری کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا پورا پورا دینا، جو اس کا صحیح معنی ہے نا، کیونکہ دنیا میں انسان کو دیکھیں، اگر کوئی کسی نیک عمل کا اجر ملتا بھی ہے نا، وہ جزوی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا کہیں گے. دنیا میں کسی بھی نیکی کی جزا جو ہے وہ ضرور ملتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی، مگر جو ملتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیں اگر نیکیاں کرتا ہے انسان اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، حسن خاتمہ اس کو ملتا ہے، تو یہ بھی کتنا بڑا اجر ہے نا. لیکن پھر بھی اصل بدلہ جو ہے، بہت بہترین بدلہ جو ہے، جو بھرپور بدلہ ہے، جو بدلہ ایسا ہے کہ کچھ کمی نہ ہوگی، وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا، کتنی خوبصورت بات آگے اللہ نے کی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو کوئی دور کیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو آگ سے دور کرے اور جنت میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جنت میں اگر داخل کر دیا، وہ داخل ہو گیا نا، کر دیا گیا یعنی، تو وہ کامیاب ہوگا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سامان ہے دھوکے کا. استغفر اللہ. تو جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور یہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے جو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. تو انسان دنیا کی رونق اور کامیابیوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ فطرت ہے نا انسان کی، کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کہیں، میں آیا ہوں یہاں، مجھے جانا بھی ہے. دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے نا، ہم جیسے اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم آخرت کی زندگی کو بھول ہی جاتے ہیں، کہ لوٹ کے تو جانا ہی نہیں ہے، غافل ہو جاتے ہیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میرا فرنیچر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری ڈگریاں ہیں، یہ، ارے بھائی واپس بھی تو جانا ہے، اس سارے نے تو یہیں رہ جانا ہے. تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ نہیں ہے. نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، دنیا میں بڑے بڑے پلازا بنا لیں، دنیا میں بڑے بڑے پلاٹ خرید لیں، دنیا میں بہت ڈھیروں زیور بنا لیں، ڈھیروں کپڑے بنا لیں، ڈھیروں بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں. اصل کامیابی یہ ہے آگ سے بچاؤ ہو جائے. اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ ہے اصل کامیابی، کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا. یہ میرے رب نے فرما دیا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے دھوکے کا سامان سارا اپنے گھر میں جمع کر کے اور تم اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے. میں نے بڑی دنیا کما لی، میں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بہت تن من لگایا، یہ میں نے کیا. بس لوگ کہتے ہیں نا، یہ تو بس میں نے بڑی محنت کر کر کے یہ بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کا داخلے ایسا نہیں ہوگا. جنت میں داخلے کے لیے آپ کو بہت سارے نیک اعمال کرنے ہوں گے. یہ ڈگریاں، یہ زیورات، یہ پلاٹ، یہ زمینیں، یہ مکان، یہ ڈھیروں کپڑے، یہ ڈھیروں فرنیچر، یہ ڈھیروں سامان، یہ برتنوں کی اتنی بھری الماریاں، یہ سارے کا سارا اصل کامیابی نہیں ہے. یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچانے کے کام کر لو اور جنت میں داخلہ ہو جائے. آگ سے بچانے کے والے کام کر لو اور جنت میں داخلہ پانے کے کام کر لو. یہ ہے اصل کامیابی. نوٹ کر لیں اصل کامیابی کیا ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں میں بہت کامیاب بندہ ہوں، بہت زیادہ محنتی ہوں میں، اسی لیے تو میں اتنا کامیاب ہوں.
اللہ اکبر. اللہ کیا کہتا ہے؟ کون کامیاب ہے؟ جو آگ میں جانے سے بچ جائے اور جو جنت میں داخلے کے قابل ہو جائے، وہ ہے اصل کامیاب. تو ہم نے اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم اصل کامیابی والے کام کر رہے ہیں یا نہیں، اصل کامیابی کے لیے ہم نے کچھ کیا ہوا ہے یا نہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جس بندے کو یہ پسند ہو نا کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرما دیا کہ جس کو یہ پسند ہو نا کہ وہ آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کی موت پھر اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اور چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جو سلوک کریں. یعنی جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ سے بچا لیا جاؤں اور میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور دوسری طرف اس کے بندوں کے لیے وہی کرے، وہی چاہے، وہی ان کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اور موقع پر نبی اکرم نے فرمایا کہ بے شک میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا. یعنی یہ نہیں میں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا اتنی وسیع ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع ہوئی، اور تم آپس میں اس دنیا میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلوں نے کیے، پھر وہ تم کو بھی ہلاک کر دے گی جیسا پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے. دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے. انسان دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے اور دنیا کے کاموں میں زیادہ وقت لگائے اور اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، تو وہ پھر کیسے فائدہ لے گا؟ تو اب یہ دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ بتا دیا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آگ سے بچا لیا جائے اور تمہیں جنت میں داخلے کا موقع مل جائے، تو پھر اس حال میں تمہاری موت آئے کہ وہ اللہ پر تمہارا ایمان اور آخرت کے دن پر. یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بڑے کام کی بتاؤں گی کہ دیکھیں دنیا میں، یہ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس، دنیا میں جب لوگ جو جس کام کی حرص رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اور جس کام کی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی چیز کے اوپر ان کی موت آتی ہے. ان موت کے وقت کچھ ایسے سامان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ ایسے انتظام بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ ایسے ماحول اور ایسے موقع عطا کر دیتا ہے کہ بندہ وہی کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اتنا اللہ کا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری اور ہر وقت ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کا دل مسجدوں سے جڑا ہوتا ہے، ان کا دل قرآن سے جڑا ہوتا ہے، ان کا دل سجدوں سے جڑا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو سجدوں میں ہی موت عطا کرتا ہے، سجدوں میں ہی موت عطا کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو پسند کرتے ہیں، تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اپنی صحت مندی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اتنا ان کا ذکر ان کے زبان پر رواں ہوتا ہے کہ آخری وقت بھی ان کے زبان پر وہ خود بخود جس وقت موت کی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی پھر ان کو بھلا نہیں سکتی. بڑھاپے کی جو بھولا لگ جاتا ہے بوڑھوں کو، پھر وہ بھی بھلا نہیں سکتا. جو لوگ ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں وہ ان بھولے پنوں کے اندر بھی پھر وہی قرآن ہی دہراتے رہتے ہیں. اور جو اپنی جوانی میں اور کسی کاموں میں ہوتے ہیں، ہر وقت گنگناتے رہنا، ہر وقت گانے سنتے رہنا، ہر وقت گاتے رہنا، وہ پھر موت کے وقت بھی پھر ان کی توجہ کلمے کی طرف اور نیکی کی طرف نہیں جاتی. تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پسند ہے نا کہ تمہیں آگ سے دور کر دیا جائے اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور اس کی آخرت پر یقین رکھتا ہو. تو اللہ اور اس کی آخرت پر یقین کس کو ہوگا؟ جو ہر کام کرتے ہوئے ڈرے گا کہ کہیں مجھے اللہ کے گھر اس کا جواب دینا ہے، ایک یوم آخرت بھی ہوگا. اور آخرت پر جو ایمان ہوتا ہے نا وہ گناہوں سے روکتا ہے. اب ایسے تو ہر کوئی کہے کہ ہاں مجھے آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا اللہ کا یہ خوف برائیوں سے روکتا ہے؟ اور آخرت کے دن کا جو یقین ہے وہ اندر ڈر پیدا کرتا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، میں نے یہ کام کیا، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس بات کو تو لوگ اتنا یقینی لیتے نہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا سب آخرت پر یقین ہے، ایمان ہے، اور ہوتا بھی ہے، لیکن ایسے کام کرتے ہیں تو پھر یہ کیسا یقین ہے؟ یہ حق الیقین تو نہ ہوا نا. ہاں، تو
ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نبی کی فرمان کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آگ سے دور کر دیا جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، تو یقیناً ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ پر ایمان ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے ضرور، اور آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہو، تو پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا اجر ہمارا اجر کم نہ ہو جائے، یا پھر ہمیں اس کا جواب دینا ہو۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور یہ متاع الغرور ہے، یہ سامان ہے دھوکے کا، تو پھر ہم اس دھوکے کے سامان کو جمع کرنے کے لیے اور اس دھوکے کے سامان میں اضافے کرنے کے لیے اور اس دھوکے کے سامان کو کمانے کے لیے اپنے وقت ضائع نہیں کر دیں گے، اپنے نمازوں کے وقت ضائع نہیں کر دیں گے، کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا تو بن رہی ہے، لیکن ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر اذکار، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہمارا حج، ہمارے عمرے، یہ چیزیں اللہ کی عبادت، حقوق اللہ پورا کرنا، حقوق العباد پورا کرنا، یہ اگر متاثر ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم متاع الغرور میں لگے پڑے نا، یہ پھر متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کو ایگزامینیشن سینٹر سمجھتے ہوئے، اس دنیا کے امتحان میں سے گزرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے اندر تقوی پیدا کر کے، اور یہ ڈر رکھ کے اور اس بات کی تمنا رکھ کے اور اس بات کی آرزو رکھ کے ہر عمل کریں کہ اگر ہماری موت اس پر آ جائے تو پھر اس حال میں آئے کہ ہم آخرت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن کا خوف ہوگا تو یہ نا، اور پھر ایمان اللہ پر ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جن کاموں میں لگا رہتا ہے نا، پھر اس کی موت کے قریب وہ اللہ تعالیٰ اس کو انہی کاموں میں کا موقع دے دیتے ہیں، ان کا خاتمہ اسی چیز پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کی کاموں کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ایک مسلمان کا، جو ایک تقوی والا مسلمان ہے، اس کو فوراً ان باتوں کو اپنے عمل میں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں ایسی ہزاروں موتیں ہیں، دیکھیں میں کسی اور کا کیا بتاؤں، میں اپنی والدہ کا ہی بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی بلند درجوں میں جگہ دے، کہ میں نے اپنی والدہ کے اندر کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایک دو چیزوں کا میں ذکر کر دوں، اور کیونکہ میں نے ان کی موت کا پھر وقت دیکھا، تو کیونکہ مجھے اور کسی کا اور دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو مجھے جن کا ملا ہے میں ان کا بتا رہی ہوں، کہ میں نے ان کے ساتھ زندگی میں دیکھا کہ ان کو وضو کا بہت شوق ہوتا تھا، کہ بس وضو کرنا ہے، بس وضو کرنا ہے، بس وضو کرنا ہے، اور ایک چیز کا ایک بہت شوق تھا، دعا بڑی لمبی مانگتی تھی، دعا کا بڑا شوق تھا، یعنی دعا دینے کا شوق، دعا مانگنے کا شوق، ہر وقت دعا کے جو الفاظ تھے نا وہ زبان پر رہتے تھے۔ اور یقین کریں کہ جب ایک بندہ بالکل لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، نماز کا بھی شوق تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ وضو جیسی نہ رہے تو فوراً وضو کرنا ہے، بس وضو میں رہنا ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ دعا کر کے نا، دعا اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے رہنا، اور ہر وقت اللہ سے محو دعا رہنا، یہ ان کی عادت تھی۔ تو جب ان کا وقت آخر آیا نا، تو یقین کریں کہ میں نے یہ دیکھا خود، کہ اب ایک بزرگ لیڈی جس کی عمر بھی 70 قریب ہو، اوپر ہو، یا پتہ نہیں 70 72 سال ہوگی، تو اس کو وینٹیلیٹر لگا دیا جائے اور وہ 2 3 دن تک وینٹیلیٹر پہ رہے، تو پھر اس کے بعد اللہ پھر اٹھائے اسے، اور پھر اسے بولنے کی توفیق دے، موقع دے، اور پھر بھی وہ کتنا وہاں تو لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، تقریباً جتنا بھی ان کو 3 4 5 دن وہ زندہ رہیں، پھر وہ اپنے اسی روٹین پر رہی، جبکہ ان کی حالت ڈاکٹر نے بتا دی تھی کہ اب انہوں نے نہیں بچنا، لیکن ان کا وہ جو دعا کا سلسلہ تھا وہ نہیں ٹوٹا، حتیٰ کہ ان کے اوپر جو ڈاکٹرز اور جو نرسیں اور وہ تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ لیڈی مستقل رات بھر، جیسے دوسرے دن صبح وہ فوت ہوئی ہیں تو رات بھر انہوں نے دعا مانگی ہے، اور وضو اسی وہاں آئی سی یو کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح لیٹے لیٹے بار بار وضو کر رہی تھی، اور لفظ وضو اور باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی خاموش ہو جاؤ، ہم لوگ جیسے بات کرتے تھے آواز دیتے تھے، ہم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ یہ کہیں انجانے میں تو نہیں کر رہی وضو، یہ کیوں وضو کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی ہٹو، خاموش ہو جاؤ، تم لوگوں کو آداب نہیں ہے کیا؟ مطلب اس وقت بھی وہ ماں تھی نا، تو ماں کو تو حق ہوتا ہے نا ڈانٹنے کا، تو میری بڑی بہن کو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، بار بار ڈسٹرب کیوں کر رہی، اس کا نام لے کے، اگر نام نہ لیتی تو ہم کہتے ایسے ہی بات کروں، ان کا نام لے کے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، مجھے ڈسٹرب کر، وہ بار بار پکارتی تھی نا ان کو، تو کہا چپ ہو جاؤ، مجھے مت ڈسٹرب کرو، میں وضو کر رہی ہوں۔ تو اب وہ دیکھ رہی کہ بالکل جس طرح کوئی پانی سے وضو کرتا ہے نا، باقاعدہ، جو مطلب پانی گرتے ہوئے پانی کے آگے، ایک تو ہوتا ہے نا تیمم میں، اور ایک ہوتا ہے وضو جو گرتے ہوئے پانی کے آگے، اور ایک آنکھیں بند ہیں، ایک بندہ موت کی وادی میں جا رہا ہے اور آنکھیں بند ہیں اور نقاہت کا عالم ہے، وینٹیلیٹر سے بندہ اترا ہے اور وہ بندی وضو کر رہی ہے، اور پورے اس طرح سے پورا خلال اور ہر چیز کر رہی ہے، پیروں کو اٹھا اٹھا کے دھونا، اور بہن پوچھ رہی ہے کہ آپ وضو کر رہی ہیں؟ تو کہہ رہی نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ میں وضو کر رہی ہوں، یہ پانی نظر نہیں آ رہا، کیسے وضو کر رہی ہیں آپ؟ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ پانی نظر نہیں آ رہا آپ کو؟
یہ اتنا پانی، چلتا پانی ہے یہاں پر، اور میں وضو کر رہی ہوں اور تم مجھے اور باقاعدہ وضو کی دعائیں پڑھ رہی ہیں، بیچ میں وضو کی دعائیں پڑھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ایسی کیوں کر رہی ہیں، ان کو تو یہاں تو بستر پہ تو کہیں پانی نہیں۔ تو وہ خود بولی کہ تم چپ ہو جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، مجھے دعائیں پڑھ کے وضو کرنے دو۔ آداب نہیں ہے تم کو کہ وضو کے درمیان کسی کو بلاتے نہیں ہیں۔ اور پھر اپنے کیا کہتے ہیں، جو دعاؤں کا عالم تھا کہ وہ ظاہر ہے زیادہ لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، وہ بار بار نکال دیتے باہر، تو وہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ جا کے چیک کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی زبان رکی نہیں دعا مانگنے سے، اس وقت تک کہ جب تک موت طاری نہیں ہو گئی۔ یعنی دعا کا سلسلہ، مطلب بچے سامنے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دماغ بس دعا پہ چلا گیا کہ بس مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ سے جنت کی دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے پتہ نہیں جتنی دعائیں وہ زندگی میں مانگتی تھی آخرت کی، اللہ نے ان کو وہ توفیق دے دی، اور وہ دعائیں وہ مانگتی رہیں۔ انہوں نے اس وقت، حالانکہ وہ موت وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ وہاں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے، ہم ان کو ڈسٹرب کرتے تھے، تو وہ کہتی تھی بیٹا چپ ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو میں دعا مانگ رہی ہوں، اور راضی رہنا۔ اللہ نے معافی کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے معافی کی، کیونکہ زندگی میں ان کو معاف کرنا بہت پسند تھا، زندگی میں معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں لگاتی تھی بالکل۔ اگر کسی چھوٹے سے بھی، کسی ان سے بہت چھوٹے سے بھی، ان کی عمر سے بہت چھوٹے کے ساتھ بھی، اگر انہوں نے غصے سے صرف اپنے مطلب بچوں کے ساتھ بھی کسی کو تھوڑا سا بھی ڈانٹ دیا، تو پھر معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتی تھی، ایک۔ اور دوسرا، فوراً اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی تھی، کہ بچوں کو کوئی چیزیں لے کے دینا، ان کو کوئی اس طرح ان کو خوش کرنا، پھر کہ اگر ان کو ان کی کوئی تنبیہ کر دی ہے تو پھر ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا۔ تو 3 چیزیں میں نے نوٹس کری، اور باقی ان کا اختتام جو ہوا کہ وضو کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، اور ہر ایک کو یہی کہتے ہوئے کہ راضی رہنا، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، اگر کوئی ناراض ہے تو میں اس سے معافی مانگتی ہوں۔ باقاعدہ اللہ نے ان کو موقع دیا۔ تو میں جب قرآن پڑھتی ہوں اور میں جب یہ چیزیں سنتی ہوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جو ہم دنیا میں دیکھتے سنتے بھی ہیں، کہ موت، اگر اللہ کے لیے ہم خالص ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ موقع ضرور، آخری حسن خاتمہ کے ٹائم پر حسن خاتمہ عطا کرتے ہیں، مطلب آخر وقت میں۔ تو اس آیت میں بھی یہی ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، بلکہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، اور قیامت کے دن پر یقین ہے اور اللہ پر یقین ہے، تو پھر اس پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا اجر دیں گے، اور اس کا یقین رکھنا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہم سب اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ ہوں، اور اللہ کے بہترین فرشتے، جنت الفردوس کے فرشتے ہمیں لینے آئے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے کفن بھیجے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اٹھائے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما کے اٹھائے، ہم سے راضی ہو کر اٹھائے، اور جب ہم اس کے حضور پیش کیے جائیں تو اللہ ہمیں مسکراتے ہوئے دیکھے، اور ہمیں مغفرت کے پروانے جاری کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔